اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو بندہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ درود پاک پڑھنے کی عادت بنانا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، پروگرام ہے بازار اور کاروبار۔ زندگی میں کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز کسی جگہ پر گم ہو جائے تو اسی جگہ پر تلاش کر لی جائے تو وہ آسانی کے ساتھ مل جایا کرتی ہے، مگر ایک ایسی چیز ہے کہ جو جس جگہ پر کھو جائے تو پھر اسے حاصل کرنا، اسے دوبارہ تلاش کرنا یا اس اعتماد کو بحال کرنا یہ قریب قریب ناممکن ہوتا ہے اور بہت زیادہ مشکل ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ اور اس چیز کا نام ہے اعتبار۔ اگر ایک انسان کا اعتبار کسی جگہ پر کھو جائے، کسی جگہ پر ٹوٹ جائے تو پھر وہ اسے دوبارہ قائم کرنا، اسے دوبارہ سے بحال کروانا یہ قدرے مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ اگر فی زمانہ بات کی جائے تو آج کل ہمارے معاشرے میں دھوکہ اس قدر عام ہو چکا ہے کہ انسان ہر چیز کے اندر یوں کہا جائے کہ یا تو خود دھوکے کا شکار ہو رہا ہے یا دوسروں کو دھوکے کا شکار کر رہا ہے۔ آج ہمارے اس پروگرام کا ٹاپک ہے دھوکہ۔ ہم انشاءاللہ عز و جل اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں گے۔ محسن مدنی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور عمران مدنی بھائی بھی انشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ شامل رہیں گے۔ آج اگر یہ دیکھا جائے محسن بھائی جی کہ دکاندار یہ گاہک سے پریشان ہے، وہ اس لیے پریشان ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گاہک جو ہے وہ مجھے کھوٹا سکہ دے کر چلا جائے، کھوٹی نوٹ دے کر چلا جائے۔ اچھا، گاہک اس خوف میں مبتلا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دکاندار مجھے کھوٹا مال ٹکا دے، مجھے جو ہے وہ کہیں میرے ساتھ چیٹ نہ کر جائے۔ اس طریقے سے اگر ہر فیلڈ کی بات کی جائے، ڈاکٹر کو دیکھا جائے تو وہ مریض سے خوف زدہ ہے، مریض کو دیکھیں تو وہ ڈاکٹر سے خوف زدہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ مجھے ایسا پرچہ بنا دیں کہ صرف اور صرف مخصوص میڈیکل پر ہی اس کی دوائیں موجود ہوں اور مخصوص کمپنیز کی ہی وہ دوائیاں ہمیں دی جائیں۔ تو اس طریقے سے اگر مختلف فیلڈز کی بات کی جائے تو آج فی زمانہ دھوکہ اس قدر عام ہو گیا ہے کہ ہر دوسرا شخص اس کا شکار نظر آتا ہے۔ اصل میں لگتا ایسا ہے نا کہ ہم نے دھوکے کو گویا کہ کوئی عیب سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ ایسا ہمارے معاشرے میں الامان والحفیظ ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ ہم غالباً شاید لوگ اسے اپنا حق سمجھنے لگے ہیں۔ کاروباری فیلڈ میں اگر جیسے آپ نے کچھ تو یہ کہا نا خریدار ہے تو بیچنے والا ہے، تو اب دکان پر اگر کسی کو رکھنا ہے تو سیلز مین سے بھی پریشان ہے، بالکل ایسا ہی کہ یہ کس طرح آگے کیا کرے گا، کیوں نہیں۔ اچھا، مزدور آپ لے رہے ہیں، رینٹ پر آپ کسی کو کرایہ کی اجرت دے کر بلا رہے ہیں تو بھی ہمیں پریشانی ہے یار یہ پورا کام کرے گا نہیں کرے گا۔ یہاں اگر سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں، ایک چیز امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بیان فرمائی ہے عمران بھائی۔ اگر یہ تصور بن جائے نا، کیونکہ ہمارا اصل موضوع تو یہ ہے کہ ہمیں دھوکے سے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ جی، تو امام آگاہی بھی ہے نا، آگاہی لوگوں کو پتا چلے کہ کس کس فیلڈ کے اندر کس کس انداز کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے۔ جی جی بالکل۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ دھوکہ کے حوالے سے کہ دو چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ ایک یہ کہ دھوکے کی وجہ سے تم اپنا مال نہیں بڑھا سکتے، اور دھوکے کی وجہ سے تم اپنا بہت پیاری مال نہیں بڑھا سکتے، کیونکہ رزق کا ذمہ تو اللہ پاک نے لیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جب تم رزق دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے تو رزق تو تمہیں اللہ ہی دے گا، بلکہ فرماتے ہیں کہ دھوکے کی وجہ سے تمہارا مال کم ہو جائے گا، برکت اڑ جائے گی، پاک ہے برکت اڑ جائے گی۔ ایک چیز تو امام غزالی نے یہ فرمائی۔ دوسری چیز امام غزالی فرماتے ہیں اگر تم دھوکہ دو گے تو دھوکے دینے کی وجہ سے تمہارا لوگوں کے اندر اعتماد ختم ہو جائے گا، اور جب اعتماد ختم ہو جائے گا تو پھر تم دوبارہ اٹھ نہیں سکتے، اس کو بحال ہی نہیں کر سکتے نا۔ اگر ایک بار ایک دکاندار سے کسی نے چوٹ کھا لی، مثال کے طور پر ایک بار تو اس نے مال بیچ دیا، عمران نہیں آئے گا اس کے پاس، ایک بار تو مال بک گیا، ایک بار تو بندہ جو ہے وہ اس کی چیٹنگ کا شکار ہو گیا، کیا اگلی بار وہ خود اس دکان پر چڑھے گا؟ اپنے بارے میں نہ وہ خود چڑھے گا
نہ کسی اور کو چڑھنے کے لیے راغب کرے گا. دیکھیں حدیث مبارک میں ہے نا کہ مسلمان ایک بل سے 2 دفعہ ڈسا نہیں جاتا. مسلمان کو اللہ نے عقل مند بنایا ہے کہ ایک بل سے جب اسے ڈس لیا گیا وہ دوبارہ اسی بل پر آ کر بیٹھے گا کہ دوبارہ سانپ نکلے, کوئی کیڑا نکلے اور ڈس لے. ایک جگہ سے دھوکہ کھا لیا جب تو نہ دوبارہ ساری زندگی خود جائے گا, نہ اپنی نسلوں کو وہاں جانے دے گا, بلکہ دوسروں کو بتائے گا کہ بھی یہاں سے مال نہیں لینا. صحیح. تو بہرحال کاروباری فیلڈ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اعتماد کا بحال ہونا یہ بہت ضروری ہے. بڑی بڑی کمپنیز چل رہی ہیں محض اپنے نام پر, ایک برانڈ جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں, اور اس کو اگر دیکھا جائے کہ اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے بڑی بڑی کمپنیوں نے کئی مرتبہ جو ہے اپنا بڑا بڑا لاس بھی کیا ہوا ہوتا ہے. ایک دودھ بنانے والی کمپنی ہے اور بڑا اس کا دودھ بکتا ہے. ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی فیکٹری کے اندر یہ افواہ پھیل گئی کہ بھی کسی جگہ جو ہے وہ دودھ کے اندر چھپکلی پڑ گئی ہے. اللہ. اب بڑے بڑے کنٹینر اس کے تیار ہیں کہ جو مارکیٹ میں جانے ہیں, اور کوئی اگر وہ باہر دے دیتا تو شاید کسی کو پتہ نہ چلتا, لیکن کیا ہے کہ اس نے اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے سارے کنٹینر ضائع کر دیے. اور یہ بات پھر جب مارکیٹ میں آئی کہ بھئی فلاں فیکٹری کے مالک نے اپنا جو ہے وہ لوگوں کی خیال کی وجہ سے انہوں نے اتنا دودھ جو ہے وہ بہرحال احتیاط کی وجہ سے یوں کر لیا, تو اس کا ایک اعتماد بلڈ ہوا پبلک کے اندر, اور پھر ایسا ہوا کہ لوگ اب ان کا مال لیتے ہیں. یہ تو چلو افواہ تھی نا, اگر واقعی حقیقتاً افواہ تھی اور اس نے یہ کام کیا تو یقیناً اس نے اپنا اعتماد بحال کیا, لیکن اگر یہ حقیقت ہے تو پھر یہ کتنا زیادہ نقصان دہ ہے, کتنا زیادہ خطرناک ہے کہ چھپکلی تو یہ زہریلی ہو سکتی ہے اور یہ نقصان پہنچا سکتی ہے. اور جس حدیث مبارکہ کا آپ نے یہاں پر ذکر فرمایا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس موقع پر اس حدیث مبارکہ کو ارشاد فرمایا نا, یہ بھی بڑا سمجھنے والا موقع ہے کہ ایک غیر مسلم کافر شاعر تھا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف شاعری کیا کرتا تھا, لوگوں کو بھڑکایا کرتا تھا, اشعار کے ذریعے بھڑکایا کرتا تھا. اب جب غزوہ بدر ہوا تو وہ قید ہو گیا, وہ شاعر جو تھا وہ مسلمانوں نے اس کو قید کر لیا. اب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اسے پیش کیا گیا کہ اس کا فیصلہ کیا جائے, اس کے بارے میں کیا معاملہ کیا جائے, تو اس نے بڑی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی, اس نے معافی طلب کی کہ مجھے معاف کر دیں, جو میں نے پچھلا کیا ہے میں اس میں معافی طلب کرتا ہوں, مجھے ایک بار معاف کر دیں, میں اب یہ دوبارہ نہیں کروں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شفیق ہیں, آپ نے اسے معاف فرما دیا. سبحان اللہ. اچھا, لیکن اس بدبخت نے کیا کیا, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے معاف فرما دیا, لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے فارغ ہوا, وہاں سے چھوٹا, تو اب اس نے اپنی پچھلی روش جو ہے وہ پھر سے اختیار کر دی, اور وہ پھر سے مسلمانوں کے خلاف, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف یہ پھر گندی زبان استعمال کرنے لگا. لیکن اللہ کی کرنی دیکھیں, اگلی بار یہ پھر غزوہ احد کے موقع پر یہ گرفتار ہوا. اب جب یہ گرفتار ہوا تو پھر اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے جو بھی فیصلہ تھا آپ نے سنا نا, پسند فرمایا. تو صحابہ اکرام علیہ رضوان نے بھی اس کی سفارش کی کہ آقا اس کو ایک بار موقع دے دیں, اس کو چھوڑ دیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث مبارکہ وہاں ارشاد فرمائی کہ مسلمان جو ہے وہ ایک بل سے 2 بار نہیں کاٹا جاتا, نہیں ڈسا جاتا. اور اب یہ ہمارے لیے سبق ہے. صحیح بات ہے کہ ہم اگر زندگی میں کسی سے ایک بار ڈوچ کھا جائیں تو پھر لالچ نہیں کرنی چاہیے. یہاں ہم دیکھیں نا, ہم بعض دکانوں پر دیکھتے ہیں, چاہے وہ دودھ کی ہو, چاہے وہ پرچون کی ہو, چاہے وہ سپر اسٹور ہو, پیٹرول پمپس مشہور ہوتے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے, لائن لگی ہوتی ہے اور لوگ وہیں جا کر جو ہے اپنی چیزوں پچھلے اس کے سفر کے دوران کئی سارے پیٹرول پمپس آئے ہوں گے, اور کئی سارے وہ چھوڑ کر اس پیٹرول پمپ کے انتظار میں آیا ہوگا کہ یہاں پر اس کو پتا ہے کہ مجھے میرا جو بھی میں فیول بھرواؤں گا وہ پورا ملے گا. اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے. یہ تو آپ نے مہنگی چیز کا ذکر کر دیا حضرت. معمولی چیزیں جو روزمرہ کی کھانے پینے کی ہوتی ہیں نا, کچھ کھانے کے آئٹم ایسے ہوتے ہیں, اسی طرح کچھ اور روزمرہ کی ضروریات زندگی کے متعلق جو چیزیں ہوا کرتی ہیں, پانی سے زیادہ وہ کہا جائے کہ آسان کیا ہو سکتا ہے, پانی کے اندر بھی 2 نمبری ہے. اللہ اکبر. تو ان چیزوں پر بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں آج کل کے. ہاں بالکل, وہ اعتماد کے لیے. اب یہاں جیسے آپ نے دودھ کی بات کی, آپ نے دھوکے کے حوالے سے کہا, ایک بڑی پیاری بات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ, جو ہمارے یہاں جب دھوکے کی بات ہے ملاوٹ میں سب سے پہلے دودھ کا نام آتا ہے. کیا کہتے ہیں عمران بھائی؟ سب سے پہلے دودھ کا نام آتا ہے کہ بھائی دودھ میں پانی ملایا. نہیں ہے,
ملاوٹ تو زمانہ اتنی ہے، اگر آپ دیکھیں تو ہر پیٹرول میں ملاوٹ ہے، کس چیز میں ملاوٹ نہیں ہے، سیمنٹ کے اندر ملاوٹ، مرچ میں ملاوٹ، آپ دیکھیں تو وہ آٹے میں ملاوٹ، آٹے میں ملاوٹ، بھوسا ملاتے ہیں اس کے اندر، اللہ اللہ، کپڑا کاٹن کا کہ بیچتے ہیں اس کے اندر ملاوٹ یہ ہے۔ دودھ کی آپ نے بات کی، آج ہی شام میں ایک حضرت سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے یہاں کا مزاج ایسا ہے کہ ابھی دودھ میکسیمم جو کراچی میں ہے 150 روپے پر لیٹر مل رہا ہے، تو کہنے لگے کہ اگر کراچی میں دودھ 500 روپے پر لیٹر بھی ملے نا پھر بھی خالص نہیں ملے گا۔ اللہ اللہ اللہ، یعنی ان کو اعتماد ہی نہیں بحال ہے۔ ایسا ہے نہیں، میں اس بات سے اختلاف کروں گا، ایسا ہے نہیں، کئی سارے ایسے دودھ والے ہیں اور بہت ساروں کو تو میں خود جانتا ہوں کیونکہ میرے خود اپنے دوستوں کے اندر یہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، اب ماشاءاللہ وہ کاروبار کرتے ہیں اور ان کا کاروبار آپ دیکھیں کہ ان کی دکان پہ تالے نہیں ہیں، اعتماد کی وجہ سے، ان کی دکان کا اعتماد ایسا ہے۔ برے لوگ ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اگر دودھ کی بات کی تو سارے ہی خراب ہیں، اس میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں کہ واقعتاً درست کام کرتے ہیں، اور اگر ملاوٹ ہے تو باقاعدہ انہوں نے لکھا بھی ہوتا ہے، بتایا بھی کرتے ہیں، تو ہر فیلڈ کے اندر اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں پتہ کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ سفید قمیص پر ایک داغ ہی نظر آتا ہے، مگر برے کے لیے اس کی برائی کافی ہے نا، وہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے۔ یہاں میں ایک بات کہہ رہا تھا دودھ کے حوالے سے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری حکایت نقل کی ہے، کہتے کہ ایک شخص کے پاس گائے تھی، وہ اس کا دودھ نکالا کرتا تھا اور اس کے اندر پانی ملا کر بیچا کرتا تھا، اس کا ایک سمجھدار بیٹا بھی تھا۔ ایک موقع آیا کہ ایک زوردار سیلاب آیا اور اس کی گائے کو بہا کر لے گیا۔ اللہ اکبر۔ اس شخص کے بیٹے نے بڑی ناصحانہ انداز میں اور بڑی دانائی کے ساتھ ایک بات کی کہ ابا جان، یہ جو دودھ میں پانی ملایا گیا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے، وہ آج اکٹھا ہو کر آیا ہے اور آپ کی گائے کو بہا لے گیا ہے۔ اب یہ بات سمجھیں کہ ہم اگر مثال کے طور پر دھوکہ دے کر تھوڑا تھوڑا کر کے نفع زیادہ کما بھی لیں گے، حالانکہ نہیں کما سکتے، حدیث پاک میں منع کر دیا گیا ہے کہ اگر دھوکہ دیا، جھوٹ بول کر اگر آپ نے مال بیچا، بتایا بغیر بیچا تو اس میں اللہ برکت نہیں دیتا، بالکل ایسا ہی ہے۔ مگر چلے کچھ جمع ہو گیا تو یا تو وہ ڈاکٹروں کی فیسوں کی نظر ہوگا، یا وہ ڈاکو لے جائیں گے، یا وہ کہیں ایسا جل جائے گا کہ وہ آپ کے کام نہیں آئے گا اور وہ حادثات کا شکار ہو جائے گا۔ لہذا دھوکہ جو ہے وہ آپ کو فائدہ دے نہیں سکتا، نصیب کا جو ہے نا وہ مل کر رہے گا۔ ہم مسلمان ہیں اور تقدیر پر ہمارا کامل یقین ہے، بہت اچھی بات۔ اب بات یہ ہے کہ جو قطرہ، جو ذرہ تقدیر میں ہماری لکھ دیا گیا ہے، ساری دنیا اس ذرے کو ہماری قسمت سے، ہمارے حصے سے نکال سکے پاسبل نہیں ہے، کیونکہ رب نے فیصلہ کر دیا۔ اور اگر جو ذرہ ہمارے جو ہے وہ تقدیر میں نہیں ہے، ساری دنیا اس پر جو ہے نا ایک ہو جائے کہ یہ ذرہ اسے دلانا ہے، وہ ذرہ نہیں دلا سکتے۔ ایک بزرگ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے اپنے یوسف بھائی، کہ وہ بزرگ راستے میں کہیں تھے، راستے میں ایک جو ہے نا وہ مسجد آئی، نماز کا وقت تھا، انہوں نے اپنا ساز و سامان، اپنی چیزیں مسجد کے گیٹ پر رکھی اور اندر نماز پڑھنے چلے گئے۔ واپس آئے تو دیکھا تو وہ سامان جو ہے نا گیٹ پر موجود نہیں تھا۔ اللہ، آپ مسجد سے باہر نکلے اور تھوڑا بازار کی طرف جا رہے تھے تو دیکھا کہ سامان کا تھیلا ان کا ایک دکان پہ رکھا ہوا ہے، تو اس دکاندار سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے، یہ آپ کے پاس، یہ تو میرا ہے، یہ تو میرا ہے۔ کہنے بھائی آپ کا کیسے آ گیا، مجھے تو ابھی فلاں بندہ بیچ کر گیا ہے، ابھی خریدا ہے میں نے۔ تو پوچھا کہ کون بندہ تھا وہ؟ یہ بات سن کے بہت ساروں کو، کاروباریوں کو اپنی باتیں یاد آ رہی ہوں گی، تو بھائی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو بات انہوں نے کہا کہ وہ ایک فقیر ٹائپ کا آدمی تھا، وہ آیا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ یہ مجھے اپنی چیز بیچنی ہے، تو میں نے تو خرید لی اس سے۔ تو وہ بزرگ انہوں نے فرمایا کہ وہ فقیر وہ تھا جو مسجد کے گیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اور واللہ میری نیت یہ تھی کہ میں نماز پڑھ کر واپس آؤں گا تو یہ سارا مال اسے صدقے میں دے دوں گا، لیکن اس نے غلطی کری اور چوری کر کے اس نے وہ مال لے لیا۔ یعنی اس پر علماء نے یہ فرمایا کہ دیکھیں جو تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا نا وہ مل کر رہے گا، لیکن اس کو حاصل کرنے کے دو طریقے ہوا کرتے ہیں، ایک حلال کا ہوتا ہے، ایک حرام کا ہوتا ہے، ایک جائز کا ہوتا ہے، ناجائز کا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ناجائز کرتے ہیں وہ اپنی تقدیر سے زیادہ حاصل کر لیا کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو جو تقدیر میں لکھا ہے وہی بندے کو ملے گا۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ بھئی وہ حلال طریقے سے لے لے یا حرام طریقے سے۔ ایک محاورہ ہے نا کہ دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا، اور اس پر اعلیٰ حضرت کا بڑا زبردست ایک واقعہ ملتا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے اسے اپنی کتابوں میں تحریر کیا کہ ایک رئیس تھا، ایک شخص تھا، مالدار آدمی، ایک بار جو ہے وہ کھانا کھا رہا تھا، چاول کھا رہا تھا۔ اچھا، کھانا کھاتے کھاتے ایسی کیفیت ہوئی کہ وہ ایک چاول کا دانہ اس کے ناک میں چڑھ گیا، دماغ میں چڑھ گیا۔ اب اس نے کافی کوشش کی، کافی علاج کروایا، کافی ڈاکٹروں حکیموں کے پاس دوڑا کہ کہیں وہ دانہ اس کا نکل آئے، تاکہ اسے سکون ملے۔ ہاں، وہ دانہ تھا کہ وہ بس
اس کے تو کہا جائے کہ ایسی جگہ پر اٹک گیا کہ اسے تکلیف بھی دے رہا تھا اور نکل بھی نہیں رہا تھا. کافی عرصہ گزر گیا. وہ شخص اللہ کے حکم سے ایک بار حرم کعبہ میں پہنچا. اب وہ طواف کر رہا تھا کہ طواف کے دوران اسے اچانک سے چھینک آئی. جیسے ہی اسے چھینک آئی نا تو اب اس کی ناک سے وہ دانہ نکلا اور حرم کے فرش پر وہ آ کر گرا. جیسے ہی وہ آ کر گرا وہاں سے ایک پرندہ آیا اور اس نے اس دانے کو اچک لیا اور اسے کھا لیا. اعلیٰ حضرت نے یہاں پر لکھا کہ یہ ہے اصل دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ دانہ اس کبوتر یا اس پرندے کے نصیب کا تھا جو وہ پیدا ہو چکا تھا. اللہ نے کس طرح اس کی حفاظت اور کس طرح اس کے رزق کو وہاں تک پہنچایا. تو بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے ذمے جو اللہ پاک نے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا کہ زمین پہ چلنے والا کوئی ایسا جاندار نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے پر نہ لیا ہو, تو مجھے اپنا رزق ملتا رہے گا. مگر یہاں پر ایک بات ضرور ہے کہ دیکھیں رزق تو ملنا ہے. وہ جو ہم بات کریں نا دھوکے پر, ہم کسی کو جو ہے وہ ڈنڈی مار کر کسی کی آنکھ کان جو ہے وہ آنکھ سے وہ چرا لیں گے اور کاجل چرا کر کام کر لیں گے تو ہمیں برکت نہیں ملے گی. حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ید اللہ علی الشریکین کہ اللہ پاک کا دست قدرت دو شریکوں پر ہوتا ہے ما لم یتخاونا جب تک کہ وہ دونوں خیانت نہ کریں. فَإِذَا تَخَاوَنَا اور اگر وہ خیانت کر لیں رفع يَدَهُ عَنْهُمَا تو اللہ پاک اپنا دست قدرت ان سے اٹھا لیتا ہے. جب اللہ اپنی رحمت اٹھا لے گا تو برکت کیسے ہوگی؟ برکت اب چاہے لاکھ روپے کمائے روزانہ مگر برکت آپ دیکھیں نا فی زمانہ ایک پہلے کا دور تھا. ہمارے والد ہمارے دادا یہ کہتے ملتے ہیں کہ ہم ایک بندہ تھا کمانے والا, ہم ایک کماتے تھے پورا گھر کھاتا تھا. صحیح بچے بھی زیادہ ہوا کرتے تھے, خاندان بھی بڑا ہوا کرتا تھا, لیکن سب کو کفایت کر جاتا تھا, پورا ہو جایا کرتا تھا. آج 4-4, 6-6, 10-10 لوگ کمانے والے ہیں, خاندان چھوٹا ہے لیکن اس کے باوجود پورا نہیں ہوتا. مہینے کی 15 تاریخ نہیں ہوتی ہے کہ رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے, قرض اٹھانے کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. ہمیں یہ بلیو کرنا ہوگا مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں یہ رب کی ذات پر بھروسہ کرنا ہوگا کہ اگر ہمارا بلیو, ہمارا اگر بھروسہ رب پر مضبوط ہو گیا نا تو جو رب نے میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے کوئی میرے نصیب سے نہیں چھین سکتا. یہاں ایک بات میں چاہوں گا کہ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم دھوکے کو سمجھے بھی تو صحیح نا. شاید بعض لوگ اپنے عمل کو دھوکا سمجھتے ہی نہ ہو کہ میں نے دھوکا تھوڑی دیا. میں اب جس مثال کے طور پر ہم کاروباری فیلڈ سے اگر بات کرتے ہیں کہ ہماری آپس میں کسی چیز کی ڈیلنگ ہوتی ہے, اب 2 افراد کی ڈیلنگ ہے اور اس کے بعد تیسرے فرد سے ڈیلنگ ہونی ہے. میری اور عمران بھائی کی ڈیلنگ ہوئی ہے. اب میری اور عمران بھائی کی ڈیلنگ ہوئی ہے کہ بھائی آپ نے یہ مال فلاں کو یوسف بھائی کو اتنے میں پہنچانا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے عمران بھائی سے ڈیلنگ کر لی, پھر میں یوسف بھائی کے پاس آتا ہوں, یوسف بھائی سے بات چیت کرتا ہوں, یوسف بھائی سے میں اس پہ کچھ مزید نفع لے لیتا ہوں, حالانکہ مال ان کا ہے, ڈیلنگ مجھے بیچ میں کروانی تھی, میں ان کا وکیل بن کر گیا یا کسی طرح بھی میں گیا ہوں. تو ہم لوگ سمجھتے کہ یہ تو میرا حق تھا, میں نے یہ کام کیا. بھائی آپ سے جو ان کا طے ہوا یا تو آپ پہلے واضح کر دیتے کہ بھائی میں کمیشن وہاں سے بھی لوں گا یہاں سے بھی لوں گا, یہ اپنا بروکر ہونا ظاہر کر دیتے, تو ظاہر کر دیتے, یا پھر آپ اس کے سامنے تو اس کے خیر خواہ بن رہے ہیں اور وہاں جا کر آپ جو ہے اپنی بروکری لے رہے ہیں یا کمیشن لے رہے ہیں. تو یہ آپ نے اپنے ڈیل کرنے والے سے جس نے آپ پر اعتماد کیا اس کے ساتھ دھوکہ کیا. تو اس دھوکے کی وجہ سے آپ کا جو آمدنی اس کے بارے میں آپ مفتی صاحب سے پوچھے کہ آپ کی آمدنی درست ہے کہ نہیں, کیونکہ آپ نے بتایا نہیں. اسی طرح چیزیں لیتے ہیں, چیزیں مثال کے طور پر کسی نے عمران بھائی نے مجھے پیسے دیے کہ یار محسن بھائی موبائل لے کر آ جاؤ. اب عمران بھائی نے مجھے وکیل بنایا ہے, اب میں عمران بھائی نے دیا 10,000 تک کا موبائل لیا, اب مجھے کمپنی بھی بتا دی, مجھے سارا بتا دیا انہوں نے, ماڈل بھی بتا دیا, ہر چیز نکال. اب میرا دکاندار جاننے والا تھا, مجھے اس نے 10,000 نہیں 9,500 میں دے دیا. تو یہ 500 میرے تھوڑی ہیں, اب میں تو ان کو دھوکہ دے رہا ہوں. بھائی اگر مجھے 9,500 میں ملا تو مجھے عمران بھائی کو 9,500 کا بتا دینا چاہیے. اب عمران بھائی کی مرضی, وہ 500 مجھے دے دے یا واپس لے لے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو کچھ پیسے دے کر بھیجے اور فرمایا کہ جاؤ اس سے ایک بکری خرید کر لے. واہ کیا کمال کا واقعہ. حضور علیہ السلام نے ان کو پیسے دیے اور فرمایا کہ جاؤ اس سے ایک بکری خرید کے لے آؤ. وہ صحابی گئے, وہ ہوشیار تھے, خریداری میں ماہر تھے. اب وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو اتنے ہی روپے کی اسی جیسی حضور نے فرمایا تھا نا, اسی طرح کی 2 بکریاں لے کر آ جاتے ہیں. تو اب وہ 2 بکریاں لے آ کر حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ 2 لے کر آیا ہوں. پھر پوچھا کتنے کی لائے؟
تو عرض کی یا رسول اللہ جتنے پیسے دیے تھے اتنے ہی کی 2 لے کر آیا ہوں، آپ نے 1 فرمایا تھا میں 2 لے کر آ گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس پر قبضہ فرمایا۔ علماء نے اس سے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وکیل اگر کچھ اس میں تصرف کرے تو اس کا مالک بھی اصل مالک ہوا کرتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ وہ اب 1 بکری انہوں نے اتنے ہی پیسے کے اندر 2 بکریاں خرید لی تھی تو ایک ان کی ہو گئی اور دوسری مالک کی ہو گئی، ایسا نہیں، بلکہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت میں آئی۔ اس کو اگر ہم سمجھنے تو اب جیسے دھوکے پر ہم بات کر رہے ہیں تو اب بزرگان دین کا یوسف بھائی دھوکے کے حوالے سے کتنے محتاط تھے۔ ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ امام غزالی نے لکھا کہ ایک بزرگ تھے جو جہاد فی سبیل اللہ میں جایا کرتے تھے، ان کا ایک گھوڑا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھوڑے کو جو کہ جس پر مجھے بڑا اعتماد تھا اس پر سوار ہو کر میں نے ایک کافر پر حملہ کیا مگر میں ناکام ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ میں گھوڑے پر سوار ہو کر پھر کوشش کی، پھر ناکام ہو گیا۔ تیسری مرتبہ تو میرا گھوڑا ہی بھاگ گیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میرا گھوڑا کیسے بھاگ گیا، یہ آج تک ایسا نہیں ہوا۔ بہرحال میں بڑا رنجیدہ تھا کہ یار یہ کافر میرے ہاتھ سے نکل گیا اور یہ مسلمانوں کو ضرر پہنچاتا ہے۔ میں گھر آیا، میرا گھوڑا میرے ساتھ میرے یعنی قریبی استقبل میں کھڑا تھا۔ میں رات سویا تو میں نے خواب دیکھا، کہتے ہیں خواب میں میں نے یہ دیکھا کہ میرا گھوڑا گویا مجھ سے بات کر رہا ہے بزبان فصیح، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے جہاد میں جا کر مجھ پر سوار ہو کر کافر پر حملہ کر کے کامیابی چاہتے تھے اور تمہیں کامیابی نہیں ملی، حالانکہ تم نے جو مجھے چارہ کھلایا تھا وہ چارہ تم کھوٹے سکے سے خرید کے لے کر آئے۔ کہتے میں بیدار ہو گیا ایک دم اور میں گھبرا گیا۔ پھر میں نے جا کر اس چارے والے سے کھوٹا سکہ لیا اور درست سکہ اس کو دے کر آیا، تو پھر جا کے مجھے سکون ملا۔ اب بات سمجھیں کہ ایک کھوٹا سکہ یہ جہاد کی برکت کو لے گیا، یعنی جہاد میں جو ان کو طاقت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب یہ جو ہم اگر دیکھیں کہ اگر ہم اپنے دھوکے کے ذریعے اپنا کاروبار چلا لیں، چاہے وہ بروکر ہو، چاہے وہ سیلز مین ہو، چاہے وہ گاہک ہو، چاہے وہ دکاندار ہو، چاہے وہ آنر ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ دھوکہ کر کے اپنی روزی تو اسے نہیں کہتے ویسے، اپنا مال کما لیتا ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ جب جہاد جیسے عمل میں برکت نہیں آئی تو تمہارے مال میں کیا برکت آئی؟ دیکھیں ایک اصول ہے کہ ناجائز و حرام میں برکت نہیں، یہ اسلام کا اٹل فیصلہ ہے۔ اب اس کے اندر برکت ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے رب نے، میرے حبیب علیہ السلام نے جب فرما دیا تو برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ جبکہ ناجائز چیز سے، حرام سے بچنے میں بڑی فضیلت ہے۔ حدیث مبارک میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ناجائز چیز ذرہ برابر چھوڑ دینا، ایسی چیز جس سے اللہ رسول نے منع فرمایا ہے، ناجائز چیز کو جو ذرہ برابر ہو، چھوٹی سی ناجائز چیز ہو، اس کو چھوڑ دینا، یہ عمل اللہ کے دربار میں جن و انس کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو جو عمل جن و انس کی عبادت سے بہتر ہے تو اس میں برکت کیسے نہ ہوگی؟ کیا بات ہے، کیا بات، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی نا کرنسی والی یا نقلی نوٹ، اب جس کے پاس نقلی نوٹ آ گئی نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ رائٹ ہے کہ مجھے بھی، میرے ساتھ بھی تو کسی نے چیٹنگ کی ہے، میں آگے کسی طرح میں بھی آگے کسی کو پہنا دوں گا۔ مطلب یہ میں نے تو عید کے موقع پر تو اتنے نقلی نوٹ آئے یوسف بھائی، آپ کو بھی شاید تجربہ ہو، یہ ڈونیشن سیل والے ہمارے اسلامی کہنے لگے کہ بھئی ایک اسلامی بہن جو ہے وہ عطیات جمع کرانے کے لیے آئی ہیں، تو میں نے ان سے گڈی لی ہے، یعنی جو وہ لے کر آئی تھی، تو ہر 2 نوٹ کے بعد ایک نقلی نوٹ، اور وہ اسلامی بہن بڑی پریشان، میں کروں کیا؟ یعنی وہ بھی انہوں نے بھی کلیکٹ کیا ہوگا، جس نے دیا ہے عطیہ اس کو بھی نہیں پتا ہوگا شاید، کیونکہ لوگوں کو اتنی پہچان بھی نہیں ہوتی، اب گڈی کے اندر آ گیا۔ تو اب نقلی نوٹ جب آ گیا، اب جیسا آپ بینک میں پیسے جمع کرانے گئے، آپ نے گڈی جمع کرے، اس میں 2 نوٹ اگر نقلی نکل گئے آپ کا تو نقصان ہو گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اس میں بہت یوں کہا جائے کہ ہمارے اسلاف نے اس بارے میں کافی وعیدیں بیان کی ہیں، بلکہ ایک بزرگ نے تو یہاں تک فرمایا کہ ایک کھوٹا سکہ خرچ کرنا 100 درہم چوری کرنے سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ چوری کا گناہ ایک ہے اور وہ مکمل ہو گیا، ایک انسان نے چوری کی، اس کو گناہ مل گیا اسی کے ساتھ، لیکن کسی کو اگر کھوٹا سکہ دیا، اب یہ کھوٹا سکہ جب تک آگے سرکولیٹ ہوتا رہے گا، بلکہ اس کی مثال دی احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مثال کو نقل کیا کہ اگر وہ شخص مر گیا اور وہ سکہ 100 یا 200 سال تک باقی رہتا ہے تو اب یہ اس کے لیے گناہ جاریہ کا معاذ اللہ ذریعہ بن گیا۔ اب الامان والحفیظ، آپ غور تو کریں کہ یہ چھوٹا سا، آج کا چھوٹا سا مال، تھوڑا سا مال کہیں ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس آ گیا، وہ لوگ جو کہ جعلی نوٹ بناتے ہیں، جعلی کرنسی بناتے ہیں، ان کو کتنا ڈر جانا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا
تو اس کا گناہ اس طریقے سے ایجاد کرنے والے پر ہے اور اس پر عمل کرنے والوں کے گناہ کی مثل گناہ بھی اس پر ہوگا، اور جب کہ اس کے گناہوں میں سے کچھ کمی نہ ہوگی۔ استغفر اللہ۔ مطلب جس نے ایجاد کیا، جس نے یہ نوٹ بنائی، اس کے لیے تو مطلب اب وہ دنیا سے چلا جائے تو وہ اس کے لیے وبال ہے۔ اچھا یہاں ایک بات پر صادق آئی کہ جس نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ جعلی نوٹ بنایا ہوگا، شاید اس کا حدیث کا مطلب وہ ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ اب غلط کام کرنا نہیں ہے، کیونکہ غلط کام کے اندر برکت نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو غلہ بیچنے والا بیٹھا ہوا تھا، اور اناج بیچنے والا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا غلہ، اس کا اناج پسند آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیچو گے؟ عرض کیا رسول اللہ ضرور بیچیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے اناج دیکھا تو سوکھا ہوا تھا، بڑا اچھا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دستے مبارک تھوڑا اندر اناج کے ڈالا تو وہ نیچے سے کچھ تر تھا، گیلا تھا وہ۔ تو پوچھا حضور علیہ السلام نے کہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ عرض کی اصابت سما، کہ بارش کا پانی اسے پہنچ گیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ گیلا ہو گیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا گیلے والا حصہ اوپر کیوں نہیں کر دیا، کیوں نہیں رکھا، اسے اوپر کیوں نہیں کر دیا؟ پھر وہ مشہور حدیث مبارک جس کا یہ مختصر حصہ کئی جگہوں پر بیان کیا جاتا ہے، ہمارے ناظرین بھی اسے جانتے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا من غشا فلیس منا، فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ دھوکہ دینے والا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سے جو ہے نا یہ الفاظ اس کے لیے یہ واقعی اس پہ غور طلب ہیں، اور بندے کو ڈر جانا چاہیے۔ کتنی بڑی محرومی ہے، بہت بڑی، جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دے کہ یہ ہم میں سے نہیں تو وہ جائے گا کہاں؟ اللہ اکبر۔ کل بروز قیامت کس کو منہ دکھائیں گے؟ کس سے جا کر شفاعت کی بھیک مانگیں گے؟ کل کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ ایسا مال ہم کو نہیں چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین یہ عہد کر لیجئے، ہمارا ٹاپک جاری ہے اور باتیں بہت ساری ہیں۔ آپ جس طرف جانا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے ہم بعد میں گفتگو کریں گے اس پر۔ جی، دھوکے کی جو ضد ہے نا، یا دھوکے سے جس کو منع کیا گیا، ہم اس پہ بھی بات کریں۔ بالکل اس پر بات، وہ ہے خیر خواہی مسلمین۔ بالکل، چلو پہلے آپ جس طرف جا رہے ہیں اس طرف چلتے بھی خیر خواہی مسلمین پہ بات کریں۔ یقیناً ہمارے معاشرے میں بہت ساری فیلڈیں ہیں جی، اور بہت ساری فیلڈز میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں بہت سارے دھوکے بھی ہوتے ہیں۔ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے فیلڈ کی باتیں، آئیے دیکھتے ہیں ذرا کہ آج ہم کس فیلڈ کی بات کرتے ہیں۔ اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا۔ میرا نام ہے فیاض اتاری، میں گارمنٹ سے شعبے سے تقریباً 12 سال سے منسلک ہوں۔ میرا نام وقار احمد ہے اور میرا تعلق جو ہے وہ گارمنٹس کے کاروبار سے ہے، جس میں چھوٹے بچوں کے سوٹ بنائے جاتے ہیں۔ میرا نام محمد بلال ہے، میں پچھلے 18 سال سے گارمنٹس کی فیلڈ سے وابستہ ہوں۔ میرا نام اسد علی ہے، بیسیکلی ہمارا کام گارمنٹس کی فیلڈ سے۔ ہمارا جو کاروبار ہے اس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے وہ لوس کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، بہت سے لوگ جو اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ اصل میں دو کوالٹی آتی ہے، ایک تو لوکل مٹیریل ہوتا ہے، اس کی ذرا فنیشنگ تھوڑی سی ماند ہوتی ہے، اور امپورٹنٹ جو ہوتا ہے تو اس میں ذرا چمک دھمک زیادہ ہوتی ہے۔ کہ کچھ چیزیں جو ہے کپڑوں میں ایسی ہوتی ہے جو دیکھنی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اسٹیچنگ، سلائی، کپڑا وغیرہ اسٹیچ ہونی چاہیے پینٹ میں، اور شرٹ میں جو ہے نا فنیشنگ ہونی چاہیے۔ ایک تو کپڑا بھی ایک ہی جیسا ہوتا ہے اور ڈیزائن بھی ایک جیسی ہوتی ہے، اور اس پہ سائز پہ جو میجرمنٹ لکھا ہوا ہوتا ہے جیسے اسمال، میڈیم، لارج، تو وہ بھی سب سیم لکھا ہوتا ہے، پر اگر میجرمنٹ سے ناپیں تو ایک کمپنی کا سائز الگ ہوتا ہے اور دوسرے کا الگ ہوتا ہے۔ پرچیز کرتے وقت ایک چیز کا خاص طور پہ خیال رکھیے گا کہ اس کے لیبل پہ نہیں جائیے گا، اس کی سائزنگ خود اپنے ہاتھ سے چیک کیجیے گا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ٹیگ کارڈ لگا ہوتا ہے 18 کا اور سائز ہوتا ہے 16 کا۔ جب وہ کسٹمر مال لینے آتا ہے تب تو اس کا انداز بہت ہی میٹھا ہوتا ہے، اور جب ہم اس کو مال دے دیتے ہیں، جب اس کی کریڈٹ کا ٹائم آ جاتا ہے، جب ہم اس کو ریکوری کے لیے فون کرتے ہیں تو پھر اس وقت اس کا انداز ہی چینج ہو جاتا ہے۔ عموماً لوگ پولیسٹر بیچتے ہیں کاٹن کے، جبکہ وہ کاٹن ہوتا نہیں ہے، پولیسٹر ہوتا ہے۔ ریٹ کم ہونے کی صورت میں بندہ کہیں اور سے لے تو لیتا ہے، آئٹم وہی ہوتا ہے، ڈیزائن وہی ہوتا ہے، لیکن اس میں کوالٹی کیا ہوتی ہے وہ اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ جب وہ اپنے یہاں بھی سیل کرے گا تو لازمی سی بات ہے کہ اس کے بعد کسٹمر شکایت لے کر آئے گا، تو پھر بدنامی ہوتی ہے اس کی مینوفیکچر کی۔ اور اس میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ امرائٹی والے سے ہمارا جو سیمپل اوکے ہوتا ہے تو اس میں مثال کے طور پہ امرائٹی ہماری 50 روپے کی ہوئی ہوئی ہوتی ہے، یعنی وہ 50 سے طے ہوئی ہوئی ہے، پر جب وہ مال آیا نا تو پھر وہ مال ہوتا ہے 40 کا یا 45 روپے کی امرائٹی ہوئی ہوئی ہوتی ہے۔ کپڑے کی کوالٹی کا خاص خیال رکھیں، اس کے بعد پھر آپ آئیں اسٹیچنگ پہ آئیں، پھر اس کے بعد آپ اس کی نا فنیشنگ دیکھیں، پرنٹ کی فنیشنگ کیا ہے، پھر اس کی سلائیوں کی فنیشنگ کیا ہے، سب آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے، آپ اپنے پیسوں کے اندر اچھی چیزیں بازار سے لے کر آئیں گے۔ اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا۔
بہت ساری چیزیں ہمارے کئی سارے بھائیوں نے مل کر ہمیں سکھائی بھی سمجھائی بھی. ویسے آپ کا بھی اس فیلڈ میں کافی اچھا ایک تجربہ ہے. جی ہمارا صرف جس علاقے میں ہم پیدا ہوئے وہ ہے گارمنٹس کا. اچھا. ہمیں اس پر تھوڑا سا تجربہ ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے تھے. تو اب بہرحال یہ جو انہوں نے 2-3 چیزیں کی اس پہ میں ذکر کروں گا کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں فیلڈ کی بات ہے. تو ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی اصل میں ہمارے اس پیکیج کا مقصد ہے نا کہ ہم لوگ مسلمان جو اس طرح کی خریداری کرتے ہیں وہ دھوکہ نہ کھائیں اور اچھی چیز خریدیں. اصل اس میں جو برائیاں بیان کی گئی کہ جہاں پر نقصان ہوتا ہے یا مار لگتی ہے اس پر تھوڑی سی میں چاہتا ہوں کہ آپ بات کریں کہ یہ مثال کے طور پر جو سائز کا بتایا گیا کہ سب سے بڑا پرابلم لیبلز جو ہیں وہ تو لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ 18 نمبر کا ہے لیکن پتہ چلا گھر جا کے جب بچے کو پہنایا تو وہ جناب وہ اس کو پورا ہی نہیں آ رہا. حالانکہ بچے کو دوسری کمپنی کا پہنایا تھا 18 نمبر وہ فکس آ گیا تھا. مثال کے طور پر لیبل وہ ہے بنایا 18 نمبر اس نے مگر چور سائز بنا دیا جیسے ہم کہتے ہیں نا چور سائز. اچھا یہ بھی کوئی اب مثال کے طور پر فٹنگ اس کی ایسی تھی کہ وہ تھوڑا سا لوز آتا اچھا آسانی سے پہن سکتا. چور سائز کیا ہے یہ تھوڑا سا سمجھنا. چور سائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر سائز میں چوری. مثال کے طور پر سینہ اگر وہ ہونا چاہیے تھا 15 انچ کا اب جو کوالٹی جو ہے اصل صحیح وہ 15 کے بجائے آپ نے 13 کر دیا. معیار جو ہے اس کا جو اسکیل ہے وہ 15 انچ وہ دیکھنے میں تو وہ سائز وہی ہے مگر وہ اب جب بندہ پہنتا ہے تو وہ پہن نہیں سکتا. تو اسی طرح جو ہے وہ کیونکہ وہ 13 کا بنایا ہے یا 14 کا بنایا ہے بنایا 14 کا ہی ہے صحیح یعنی سائز وہی رکھا انہوں نے مگر اس میں ہلکا سا وہ ایسا کم کیا ہے کہ وہ لینے والے کو پتہ نہیں چلے. اس سے فائدہ کیا اس کو فائدہ کپڑا اس کی کپڑے کی بچت ہے. 1 انچ سے کیا فرق پڑ جائے گا. 1 انچ کر کے جب بیچے وہ بچائے گا تو اس کے شاید بنڈل کے بنڈل بچتے ہوں گے. یعنی اگر وہ سمجھاؤ نا یعنی جو گارمنٹس کا مال کٹتا ہے نا تو مال کٹتے ہوئے اس کی پلیاں بچھائی جاتی ہیں. پلیوں سے مراد ہے کہ جو کپڑا ہے اس کی تہ لگتی ہے. اب اس میں مثال کے طور پر جو فرمے بچھائے جا رہے ہیں جس پر کٹنگ ہونی ہے اب اگر ایک درست سائز کے ساتھ اگر بچھائیں گے تو 100 فرمے بچھائیں گے صحیح اور اگر چور سائز کر دیں گے تو 120 فرمے بچ جائیں گے. تو مال آپ کا بچے سمجھانے کے لیے تو کتنا مال بچ گیا اس کا 20. تھوڑا آگے کریں گے تو وہ قطرہ وہ پانی کا قطرہ لے کے وہ گائے کو بہا کے لے گیا وہ صورت ہے. تو بہرحال اس میں خریدار کو یہ چاہیے کہ وہ اچھی کوالٹی کو دیکھے اور معیار کو دیکھے. سائز جو ہے باقاعدہ ناپنا آنا چاہیے بندے کو کہ سائز ہوتا کیا ہے. اب بچوں کے جیسے مثال 5 سال کے بچے کو کتنا بڑا آنا چاہیے 2 سال کے بچوں کو کتنا بڑا آنا چاہیے یہ آنا چاہیے. ساتھ کوالٹی کا جیسے انہوں نے کہا کہ کپڑے کا پتہ جیسے کاٹن کے نام پر اگر کاٹن نہیں ہے وہ پولیسٹر ملا ہوا ہے. اچھا اسی طرح جو ہے وہ کیا نام ہے پرنٹنگ جو ہوتی ہے پرنٹنگ اتنی ہلکی والی بعض اوقات ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دھلائی میں باہر ہو جاتی ہے. لاسٹک کے میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ لاسٹک ایک مرتبہ جب آپ نے پہنا اور مشین میں دھویا یا استری کیا تو استری کرنے کے بعد وہ لاسٹک کی جو کھچاؤ ہے وہی ختم ہو گئی ہے. تو یہ سارے دھوکے فیلڈ میں ہو رہے ہوتے ہیں. تو خریدار کو چاہیے کپڑے کی اچھی پہچان ہے. محسن بھائی کو ان سے رابطہ کرنا پڑے گا. بچپن سے انہوں نے کہا نا کہ ہماری تو اسی علاقے میں پیدائش ہوئی ہے جہاں پر یہ گارمنٹس کا کام ہوتا ہے. یہاں پر ایک اور ہمارے بھائی نے کہا کہ لوکل اور امپورٹڈ چیز کے اندر بھی جو ہے نا وہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوکل جو چیزیں ہیں وہ غیر معیاری بنائی جاتی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. لوکل بھی بہت سارے اچھی چیزیں بنتی ہیں لیکن وہ پھر مہنگی ہوتی ہیں. ہاں اگر ہم چاہتے بھی سستا ہیں اور ہمیں پھر معیاری بھی چاہیے تو پھر اس کے لیے پہچان ہمیں آنی چاہیے اور اس کے لیے تلاش کرنی پڑے گی. اچھا مگر اس میں یہاں بات ہے وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ اگر آپ لوکل خرید رہے ہیں ریٹ کم میں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا معیار تھوڑا کم ہوگا اس کے مطابق نہیں ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل خراب ہوگا. یعنی اگر وہ امپورٹڈ کپڑا ہے اور وہ 10 سال چل سکتا ہے تو یہ 5 سال چلے گا یا 6 سال چلے گا 7 سال چلے گا. میں امپورٹڈ کی بات کروں میں ابھی گیا تھا تو میں نے ایک اسٹور پر ایک چیز دیکھی ایک شرٹ دیکھی. اس شرٹ پر لکھا تھا 1 ٹائم یوز. اچھا ہاں صرف ایک بار آپ نے استعمال کرنی ہے اس کے بعد چاہے تو آپ اس کو چیریٹی کر دیں. مطلب یہ واشیبل نہیں ہے. حالانکہ وہ کوسٹلی تھی امپورٹڈ تھی اچھی وہ تھی لیکن اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ واشیبل چیز نہیں ہے. یہ بھی کتنی اچھی بات ہے لکھ دیا اس نے. اب اگر واضح کر دیا تو میرا مسئلہ ختم ہو. یہی تو دھوکے سے بچانا ہے. دیکھا یہی تو اعتماد قائم کرنے کا ایک انداز ہے نا. جیسے کہ ہمارے اسلام نے ہمیں بتایا کہ بھائی جب کوئی چیز بیچو تو اس کے عیب ظاہر کر دو اسے بتا دو تاکہ کسی کو دھوکا نہ ہو. اور یہ دیکھنا کسٹمر آتا ہے اگر آپ کے پاس اس کا مقصد ہوتا ہے کہ مجھے خالص اچھی چیز مل جائے. اچھا بات جو بائر ہوتا ہے جو بیچنے والا ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے اچھے پیسے مل جائیں. تو بھائی ہر مسلمان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے حدیث مبارک میں ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. فرمایا بندہ اس وقت تک کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہے
وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے. بھائی بائر یہ چاہتا ہے مجھے کھرا نوٹ ملے, نقلی نہ ملے, میرے ساتھ دھوکہ نہ ہو, میرے ساتھ دھوکہ نہ ہو, تو پھر وہ کسٹمر کے لیے بھی یہ سوچے کہ اس کے ساتھ بھی تو دھوکہ نہ ہو. اچھا کسٹمر سوچتا ہے کہ مجھے اچھا مال مل جائے, تو پھر وہ بائر کے لیے بھی برا نہ سوچے, اچھا کرے. یہ سوچے کہ اس کو اصلی نوٹ دینے. اس کو جو ہے نا کہتے ہیں ون ون سچویشن. ون ون سچویشن ہو جائے کہ میں بھی کامیاب ہوں, میرا بھائی بھی کامیاب ہو جائے, تو پھر دیکھیں برکتیں کیسے. میں تو ہم پڑھتے تھے بین بین سچویشن, آج آپ نے ون ون سچویشن میں بتائی. اور جب ایسا تاجر ہو جاتا ہے تو پھر اس کو برکت کیا ملتی ہے, غور سے سنیں. تجارت میں راہ حق پر چلنا نفلی عبادت یعنی ہمیشہ اختیار کرنے والی اور گوشہ نشینی سے زیادہ سخت ہے. اور اس کے لیے ایک بزرگ نے یہاں تک فرمایا کہ سچا تاجر اللہ پاک کے نزدیک عبادت گزار سے افضل ہے. اللہ اللہ, جو گوشہ نشینی اختیار کر لے اور ہمیش کی اختیار کرے. مطلب ایسا نہیں کہ اس نے ایک دن کے لیے 2 دن کے لیے نہیں, اس کا یہ کتاب میں لکھا ہے کہ ہمیش کی اختیار کرنے والا, گوشہ نشینی اختیار کرنے والا, عبادت کرنے والا, سچا تاجر اس سے زیادہ افضل ہے. اس میں ہے القاسب حبیب اللہ, فرمایا اپنے ہاتھ کی کمائی سے کما کر کھانے والا اللہ کا حبیب ہوتا ہے, اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے. محنت کش جو ہے, جو مزدوری کرتا ہے, محنت کی روزی کماتا ہے, اور اسی طرح اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی ہو, چاہے وہ اسی میں بیٹھ کر ہی اپنے ہاتھ سے کما رہا ہو, تو جو کاسب ہے, جو محنت کرنے والا ہے, محنت کش جو ہے, اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے. اور ہم کہتے بھی رہتے ہیں نا کہ بھائی حصول رزق حلال عبادت ہے, اور یہ ہمارے نوٹوں پر بھی لکھا ہوتا ہے. تو بہرحال دیکھیں یہ بیچنے والوں کی کوششیں ہوتی ہیں. تو اسی طرح اچھا مال خریدنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اچھا خریدار بنے. اب وہ اچھا خریدار کیسے بنے گا, آئیے کچھ اس کے ہنٹس, کچھ اس کے مدنی پھول آپ کو اپنے ایک پیکج میں دکھاتے ہیں. اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا. الحمدللہ ہم انسان ہیں, اور بتقاضۂ بشریت زندہ رہنے کے لیے ہمیں پانی, ہوا کے ساتھ ساتھ غذا کی بھی بہت شدت سے ضرورت ہوتی ہے. اور جتنی اچھی غذا ہوگی, انسان بیماریوں سے اتنا کوسوں دور رہے گا. انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے ذریعے آپ کو یہ اویئرنیس دینی ہے کہ جب آپ غذا لینے کے لیے جائیں, اپنے لیے خوراک لینے کے لیے جائیں, ایک اچھا خریدار ہوگا تو انشاءاللہ اچھی چیز خریدے گا. اچھی چیز خریدے گا تو اس کے جسم پر اچھا ایفیکٹ پڑے گا. یہ سلسلہ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ تک اچھی خریداری کا جو ایک طریقہ بیان کیا جائے. اس وقت ہم الحمدللہ عز و جل جس جگہ پر موجود ہیں وہاں پر بے شمار سبزیاں ہیں, اور آج ہم آپ کو کدو کے متعلق بتائیں گے کہ کدو کی خریداری کیسے کی جاتی ہے اور کدو کے فوائد وغیرہ کیا ہیں. ماشاءاللہ یہ ہے کدو شریف. اسے لوکی بھی کہا جاتا ہے, اور بعض لوگ اسے دودھیا بھی کہتے ہیں. اور بہت خوبی کی بات تو یہ ہے, خوشی کی بات بھی یہ ہے کہ یہ وہ سبزی ہے جسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سالن کے اندر کدو ہوا کرتا تھا تو اس سالن کو بڑے شوق سے, بڑے مطلب پیار سے تناول فرمایا کرتے تھے. اور بعض روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس برتن میں کدو ہوتا تھا اس برتن کے کناروں سے کدو شریف نکال نکال کے کھایا کرتے تھے. ہم آپ کو دکاندار سے بھی ملائیں گے, دکاندار سے بھی پوچھیں گے کہ بھائی بعض سب لوگ سبزیاں لینے جاتے ہیں تو انہیں سبزی خراب دے دی جاتی ہے, اور مطلب ایسی سبزی ہوتی ہے کہ زیادہ دیر نہیں چل پاتی, اور خریداری کس طرح کی جائے یہ بھی آپ کو بتائیں گے. اور اس کا طریقہ بھی بتائیں گے کہ آپ اگر لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کس طرح پتا چلے کہ یہ سبزی اچھی ہے, یا مطلب یہ زیادہ دیر پا ہے, زیادہ دیر تک چل سکے گی, فریج میں رکھنے سے خراب بھی نہیں ہوگی. تو بعض تجربہ کار لوگ کہتے ہیں کہ اس کی جو ڈنڈی ہے, اس ڈنڈی کو داڑھ کے نیچے لے کے اس کو چبائیں گے تو یہ اس کے اندر مٹھاس آئے گی. جتنی زیادہ مٹھاس ہوگی یہ اتنی زیادہ لذیذ ہوگی, کھانے میں بھی فائدہ مند ہوگی. ہم دکاندار سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہم دھوکہ نہ کھائیں, ایسی کیا صورت ہوتی ہے, لیکن ہمیں یہ صحیح بات بتائیں گے انشاءاللہ عز و جل کہ سبزی خریدنے جائیں تو کن احتیاط کے ساتھ جائیں, کن چیزوں کو چیک کریں, اور مطلب یہ ہے کہ دھوکے باز لوگوں سے کس طرح بچا جائے. اچھی سبزی, تازہ سبزی اور باسی سبزی میں پہچان کیا ہے, تو آپ ہمیں کچھ بتائیں گے اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ سر یہ جس سبزی پہ ہریالی زیادہ ہو وہ سبزی تازہ نظر. بعض سبزی تو ایسی ہوتی ہے جو مطلب جس کی عمر اب ڈھلنے والی ہوتی ہے, وہ بھی ہری ہوتی ہے, گرین ہوتی ہے. وہ سر تھوڑی تھوڑی سی مرجائی, مطلب اس کی ہریالی تھوڑی کم ہوتی ہے. جیسے اب یہ لوکی ہو گئی ہے نا, یہ جو بالکل تازہ ہوتی ہے, اس کے اوپر تھوڑا سا وہ بال سے مطلب ایک جھرجھری نہیں, جھرجھرے سے وہ نہیں ہوتے ہیں. اس میں نا ایک پاؤڈر سے, مطلب کوئی بھی چیز ہے وہ جو ہوتی ہے تو جب وہ پرانی زیادہ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ اگر سبزی خریدنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کس طرح سبزی خریدیں گے, احتیاط کیا کریں گے کہ مجھے تازی سبزی ملے, باسی کوئی ہاتھ میں نہ پکڑا دیں؟ جیسے اس کا یہ جو اب اس کی
लौकी की डंडी है, मतलब अगर ये खुश्क हुई हुई है या थोड़ी सी सख्त हो रही है या मतलब सूख रही है, इससे पता चल जाएगा। उसमें फ्रेशनेस नहीं है, ताजगी नहीं है उसके अंदर, तो उसी से पूरी सब्जी का अंदाजा हो जाएगा कि अंदर से लौकी जो है वो बिल्कुल खुश्क है और उसमें पानी नहीं है, इस तरह की। जी इस तरह ही। आपके पास अगर कोई सब्जी लेने के लिए आता है और आपके पास सब्जी पुरानी है, तो क्या आप उसको बोल के देते हैं या ऐसे दे देते हैं? जी हम उसे बोल के देते हैं। क्या बोल के देते हैं? कि जी ये आज की चीज है और ये कल की है। कोई सब्जी लेने के लिए आपके पास आया और आपकी सब्जी फ्रेश है और वो आपको बोल रहा है कि भाई ये तो पुरानी है, इसको सस्ते दामों में दे दो, ऐसा होता है कभी? जी ऐसा अक्सर होता है, पर अगर जो हमारी चीज जब होती ताजा है तो हमें जब नुकसान होता है तो हम उसे मना कर देते हैं कि सर ये हमें नुकसान है, हम नहीं दे सकते। थोड़ी सी मालूमात की वजह से बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। मदनी चैनल पर ये प्रोग्राम दिखाने का मकसद भी यही है कि आप अपने अंदर पहचान पैदा करें। आपको पहचान हो गई तो आप राइट चीज लेंगे। रॉन्ग बेचने वालों का धंधा जब कम होगा, उनका कारोबार कम हो जाएगा, तो इंशाल्लाह वो रॉन्ग चलने की बजाय राइट चलना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह दियानतदार तू हमको बना। अच्छा, ये लौकी शरीफ दिखाई है बापू ने, तो ये लंबे वाली दिखाई है, तो इसकी फैमिली में से एक गोल वाली कद्दू शरीफ भी आता है ना, वो भी इसी वो भी लौकी और कद्दू ही खाते हैं। जी वो भी कहा करते हैं। बहरहाल लौकी शरीफ जो है ये हुजूर अलैहिस्सलाम से साबित भी है खाना। और एक और बात कद्दू शरीफ के हवाले से, जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में तशरीफ ले गए थे और फिर मछली ने आपको एक दरिया के किनारे जब उगल दिया था, आप तशरीफ लाए थे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके किनारे इसका कद्दू की बैल को पैदा फरमा दिया। अच्छा, वैसे मुफस्सिरीन ने इस कुरान करीम की आयत इस वाक़े के तहत ये लिखा है कि कद्दू का ना दरख्त नहीं होता, उसकी बैल होती है, जमीन पे फैलती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए उसको दरख्त बना दिया था और उसके बड़े बड़े पत्ते जो थे उसके साए में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम आराम फरमाया करते। क्या बात है। यहाँ पे एक बात जब हो रही ना सब्जी खरीदने की या किसी भी चीज़ खरीदने की, यहाँ एक बात ज़रूर है, अगर मुझे ये खरीदना नहीं आता ना किसी चीज़ को, तो मैं खामोखा में देर होशियारी ना करूं, वरना मैं लूट कर आऊंगा या घर वालों के आकर सुनूंगा। अगर मजबूरी है तो फिर क्या करें? मजबूरी है तो फिर तो मजबूरी का नाम शुक्रिया। अच्छा, क्या कर सकते, और कोई नहीं है सिस्टम। तो जरूरी है कि बेचने वाला आपके साथ चीटिंग करे, धोखा दे? ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं, मगर मसला ये है कि आप जब खरीदने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर आम की आमद है ना, अब आम की पहचान, बादशाह सलामत आ रहे हैं। हाँ, बादशाह सलामत आ रहे हैं नहीं है, तो आप फिर ये ना डेढ़ोशारी करेंगे यार मैं सबसे अच्छा आम खरीदने वाला। बाद लोगों को ये होता है, यानी वो समझते मैं सबसे अच्छा खरीदार में हूँ, तो हम समझा ये नहीं कि भाई अगर आप अच्छे खरीदार नहीं हो तो खामो खाम में आप अपनी इज्जत खराब नहीं करोगे, जब आप लाएंगे तो वो अच्छा नहीं होगा, वो बुरा ही होगा। मैं इसको दूसरी तरफ ले जाना चाह रहा हूँ कि ठीक है मुझे खरीदना नहीं आता ना, लेकिन बेचने वाले को तो बेचने आता है ना। हाँ जी, अगर वो धोखा नहीं देगा, अच्छा माल देगा, तो मुझे बताएं कि कल जब दूसरी बार में मुझे लेना होगा तो क्या मैं उसकी रेडी छोड़कर किसी और के पास ठेले पे रुकूंगा? उसी के पास कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अच्छी चीज उसने दी है, अच्छे दाम में दी है, और मेरे लिए वाह वाह सुभान अल्लाह, और क्या चाहिए। आखिरी बात मैं ये कहूंगा इस हवाले से कि देखें, कहा यह जाता है भी धोखा खाओगे तो कुछ सीखोगे ना, चोट खा कर ही कुछ ना कुछ बंदा संभलता है। तो बहरहाल अगर किसी के साथ धोखा हो जाए तो फिर सब्र ही करना है और उसके लिए दुआ करनी है कि भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे हिदायत अता फरमाए। चलें, अब मसला यहाँ पर है कि हम चूंकि प्रोग्राम में तीसरा पैकेज भी शामिल करना चाहते हैं। हर शख्स कुछ ना कुछ चाहता जरूर है ना, यूसुफ भाई की मेरी चाहत है, आपकी चाहत है, तो चाहत के हवाले से हमारा एक पैकेज है चाहत आपकी, देखते हैं कि आज उसमें क्या बताया जा रहा है। अल्लाह दियानतदार तू हमको बना। मेरा नाम इरशाद अहमद है, मेरा ताल्लुक है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलर से। मेरा नाम फयाज अहमद कादरी है और मेरा ताल्लुक रियल एस्टेट सेक्टर से है। मैं ये बताना चाह रहा था कि कुछ लोग आते हैं, आके टाइम पास करते हैं, टाइम जाया करते हैं। दूसरे जैसे सेक्टरों में कुछ मसाइल होते हैं, इसी तरह हमारे सेक्टर में भी कुछ मसाइल तो हैं। जब एक चीज हम बता रहे हैं हमारे पास है, फिर वो घंटों बैठ के अपना भी टाइम जाया करते हैं, हमारा भी, फिर उसके बाद वो डायरेक्ट होने की कोशिश करते हैं। इस तरह समझ लें कि 1 करोड़ रुपए की चीज हमने दिलवाई या बिकवाई तो हमारा कमीशन बना लाख रुपए, 1.25 करोड़ रुपए की या 1.5 करोड़ रुपए की, वो ऑफर इतनी कम देते हैं, 80 लाख 70 लाख, एक चीज इतनी कम की है ही नहीं तो कहाँ से दे। जैसे सारी डील मेच्योर हो जाती है, पेमेंट हो जाती है, तो उस टाइम हमारे जब कमीशन की बात आती है तो 50,000 ले लो, 40,000 ले लो, 60,000 ले लो। एक और मसला ये है कि जब आखिरी फाइनल हो जाता है सौदा तो वो 1.5 करोड़ की 2 करोड़ की चीज ले लेते हैं, फिर आखिर में कहते हैं जी 50,000 ले लो, 25,000 ले लो, लाख रुपए ले लो। इस वजह से इसके अंदर जो लोग बीच में से कमीशन ना मिलने की वजह से पैसे बढ़ा के आगे बताते हैं, यानी कि करोड़ की चीज है तो 1 करोड़ 5 लाख की बताई। जब हमने आपसे नेक नीति से काम कर लिया,
2% हमारा हक बनता है तो आप हमें भी 2% दे दें। फिर ये आके बोलते हैं नहीं 50,000 ले लो, हमारे पास पैसे नहीं है, गुंजाइश नहीं है। वैसे सौदे करने के लिए 1 करोड़ 1.5 करोड़ उनके पास है, कमीशन देने के लिए नहीं है। मार्केट 2 करोड़ रुपए की है, हमने उनको वो चीज कोशिश की, अपनी मेहनत की, 1 करोड़ 90 लाख रुपए की उनको दिलवा दी या बिकवा दी। यहाँ इसको 10 लाख तो बच गए, लेकिन अब हमको 2 लाख रुपए देने में इसको तकलीफ होगी। भाई मेरी चाहत ये कि अच्छे लोग आए, अच्छी डीलिंग हो उनसे, अच्छा बर्ताव, और वो हमारे को जो हमारा हिसाब किताब बनता है कमीशन का वो पूरा दें। मेरे ख्याल से तो दोनों तरफ से ये काम होना चाहिए कि हम लोग भी कोशिश करें, जो बहुत से अच्छे लोग मेरी नज़र में हैं जो करते हैं कि ईमानदारी से काम करें, लेकिन ज़्यादातर लोग जो खरीदने वाले हैं या बेचने वाले हैं उनको भी ये चाहिए कि इस तरीके से करें कि भाई जो हमारा हक है वो हमको पूरा दें। अल्लाह दियानतदार तू हमको बना। इस पैकेज में हमने बहुत सारी चीज़ें वैसे हमारे जो पैकेज बनाने वाले हैं इन्होंने हमें समझाने की कोशिश की है। सबसे जो अहम तरीन बात इन्होंने अपना दर्द बयान किया है कि कमीशन एजेंट की कमीशन जो है वो ना मारी जाए, ब्रोकर को उसकी ब्रोकरी पूरी दी जाए। अगर वो उसकी कमीशन उसको ये होगा कि यार ये मेरी कमीशन मार देंगे, या एक बार ये मशहूर हो गया कि आप खरीदार तो अच्छे हैं, आप चाहते तो अच्छी चीज़ हैं, लेकिन कमीशन देने में आप जो है ना वो फिर हानाकानी करते हैं, तो अगली बार हो सकता है कि फिर ये आपको डॉच दें और आप पर यूं कहा जाए कि वो पूरा एतमाद ना करें और आपको वो अच्छी चीज ऑफर ही ना करें। तो हमें अपनी ये आदत बनानी चाहिए कि कमीशन जो है ये पूरा दें, क्योंकि कमीशन एजेंट का हक ही यही है, उसकी मजदूरी यही बनती है कि उसकी कमीशन इसको वक्त पर पूरी दी जाए। वुसअत अगर इसको जो दे दें, खाली कमीशन की बात ना करें, बल्कि ये जो चीज तय हो गई है जी और वो शरई एतबार से दुरुस्त है तो वो आप अदा कर दें, फिर उस तय होने के बाद उससे पीछे ना हटें। बिल्कुल ये आप करें। इस बात को अगर मांग कर लेंगे तो आपको इंशाल्लाह आपका मेयार भी बनेगा, एतबार भी बढ़ेगा। कमीशन एजेंट फिर आपके लिए मेहनत भी ज्यादा करेगा, वो आगे ग्राहक को भी समझाएगा, जिससे वो खरीद रहा है उसको भी समझाएगा वो, और आपके लिए मेहनत करके अच्छी चीज ढूंढ के लेकर आएगा। और अगर इसमें जो है वो क्योंकि प्रॉपर्टी की बात है तो प्रॉपर्टी में कई सारी चीजें हैं जिसके अंदर धोखे दिए जाते हैं। सबसे बड़ा फ्रॉड, सबसे बड़ी चीटिंग, और यूं कहा जाए कि सबसे बड़ी जो खराबी है ये डॉक्यूमेंट्स की होती है जी। 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स बनाकर दे दिए जाते हैं, जमा पूंजी लगाता है और घर जो है ना पूरी जिंदगी की जमा पूंजी होती है। मतलब घर जो है ना वो एक बार बनाया जाता है। बहुत थोड़े लोग होते हैं कि जो ज्यादा घरों को पाने में कामयाब होते हैं। वैसे अगर यूं फी जमाना बात की जाए तो इंसान अपनी जिंदगी के अंदर मेहनत करके मुश्किल एक छत हासिल करने की कोशिश करता है, और उसमें भी अगर उसको धोखा दे दिया जाए तो अब आप सोचें कि वो और उसकी फैमिली वो कैसे बदुआएं देगी और कैसे हमारे लिए जो है जिनकी ये ताकत ही नहीं कि वो अपना घर खरीद सके। अल्लाह, इतनी महंगाई है। तो अब यहाँ पे खैर ख्वाही ये करते हुए रियल एस्टेट वालों को चाहिए कि मुसलमानों को धोखा ना दे, उनके साथ अच्छा बर्ताव करे और उनको अच्छी चीज़ दिला दे, उनके मेयार के मुताबिक, उनकी इनकम के मुताबिक, उनके पैसों के मुताबिक, ताकि वो काम कर सकें। मदे चले के नाज़रीन, आज जो हमारा प्रोग्राम था बाजार और कारोबार धोखे पर हमने बात किया। अल्लाह करीम हम सबको हर तरह के धोखे से बचने की तौफीक अता फरमाए और धोखेबाजों से हम सबको महफूज फरमाए, और धोखा देने से भी हमें धोखा देने से भी महफूज फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह दियानतदार तू हमको बना।